ویلکم بیک ناظرین اب آپ سے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں جو ابھی ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں گفتگو کرنے کے لیے. آفتاب بگٹی صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سر السلام علیکم, بے حد شکریہ آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا. اور اس کے علاوہ ہمیں سینئر صحافی ہیں لالا پٹھان, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آفتاب بگٹی صاحب, آپ سے آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا کہ آپ کے سامنے جو وڈیرا نور علی چاکرانی ہیں اور ان کے جو 100 سے زائد فرار ساتھیوں کا جو سرنڈر ہوا ہے وہ ایک تاریخی لمحہ ہے. تو آپ اس پیش رفت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ڈیرہ بگٹی میں امن کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے؟ جی میری بہن بہت شکریہ. جی بالکل, یہ وڈیرا نور علی چاکرانی 100 بندوں کے ساتھ ریاست کی آغوش میں واپس ہتھیار ڈال چکے ہیں, اور یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک اور ان دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا میسیج ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد اور بھی اس طرح کے میسیجز اور سرپرائز ان کو ملیں گے. اچھا, تھوڑا سا آپ لاؤڈ اگر بولیں تو میں آپ کی گفتگو کو زیادہ آسان طریقے سے سن سکوں گی اور ہمارے سامعین کو بھی, ناظرین کو بھی آپ کی آواز کلیئر آ جائے گی. جی سوری میری بہن, میں ڈیرہ بگٹی میں ہوں تو سگنلز کافی ایشو ہے. اوکے جی, آپ فرما رہے تھے کچھ. میں نے آپ سے جی بہن, میں نے کہا بالکل جی, یہ 100 سے زائد افراد نے جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے پاکستان اداروں کے سامنے اور پاکستان کی ریاست کے آغوش میں آ گئے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کو تہ دل سے ویلکم کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکے گا نہیں, کیونکہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے. بالکل, اور ماں جو ہے ہمیشہ اپنی وہ کردار ادا کرے گی. جو اچھے بچے ہیں اور جو بدتمیز اور برے بچے ہیں ان کے لیے پھر ریاست جو ہے وہ باپ بنتی ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. اچھا میر صاحب, جو سرنڈر کرنے والے جو افراد ہیں ان سے پاکستان سے وفاداری کا حلف لیا گیا, تو آپ جو ہے کیسے یقین دہانی کرائیں گے کہ یہ وفاداری جو ہے مستقل ہے اور مستقبل میں دوبارہ انتشار پیدا نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں میری بہن, یہ پہلے بھی چلتا رہا. یہ پہلے بھی سرنڈرز ہوئے ہیں لوگ, اور ان کے بچے آج لارنس کالج اور HSN اسکالرشپس میں ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کے, اور ریاست نے جو ان کے ساتھ اچھے سلوک کیے, اور قبائلی محترمین نے, ہم لوگوں نے بیٹھ کے ان کے فیصلے کرائے ہیں. جو قبائلی ایشوز تھے ان کے وہ ختم ہوئے ہیں, اور میڈیکل اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ تعلیم میں اور ہیلتھ میں کو فیسلٹیز ملے. تو اس لیے وہ بہت ہیپی ہیں, اور لوگ ان کو دیکھ کے, اور ابھی جو CM صاحب نے کیا ہے تو یہ بہت اچھا ویلکم کر رہے ہیں. میری اسپیشلی کل بھی CM صاحب سے بات ہوئی, آج بھی ہوئی. یہ جتنے آج سرنڈر ہیں ان کے جتنے بچے ہیں ان کو ہم فوراً صادق پبلک اسکول, اسلام آباد امریکن اسکول اور لارنس کالج مری میں انشاءاللہ ہم 3-4 دنوں میں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لالا صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس سرنڈر کے بعد BRA کے جو باقی فراریوں پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ اقدام دیگر متاثرین اور جو فراری گروہوں کے لیے بھی ایک پیغام سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ اس پورے تناظر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہیلو, جی لالا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لالا اسد جی, اسد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس سرنڈر کے بعد BRA کے جو باقی جو فراری ہیں ان پر اس کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اثر پڑے گا, اور کیا یہ اقدام دیگر متاثرین اور فرار جو گروہ ہیں ان کے لیے ایک پیغام سمجھا جا سکتا ہے؟ آج کے اس سرنڈر کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, صرف یہ جو موجودہ فراریز ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سارے فراریز نے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے, ریاست کے سامنے سرنڈر کیا تھا, اور اس کو کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, آپ انڈین سپورٹ پر کب تک اپنے ملک کے خلاف لڑیں گے؟ جو نیریٹو ایک سرداروں کی طرف سے, جو سو کالڈ سردار جو مخالف ہیں پاکستان کے, اصل میں ان کی مخالفت تو پاکستان کے ساتھ تو تھی نہیں, ان کی مخالفت حکومت کے ساتھ تھی کہ وہ پاور شیئرنگ چاہتے تھے. اب پاور شیئرنگ ان کو چاہیے تھی تو وہ الیکشن لڑتے, الیکشن میں یہاں پر رکتے, اور باقی بھی بہت سارے میجورٹی میں سردار یہاں بھی اس وقت بلوچستان سے الیکشن لڑتے ہیں. اس وقت بھی وہ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرفراز بگٹی بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور بھی سردار ہیں. تو باقی اگر تو کسی کا اختلاف صرف حکومت کی بنیاد پر ہو اور پاور شیئرنگ کی بنیاد پر ہو, اور وہ پھر ریاست سے مقابلہ کرنے دوڑے اور پاکستان کے خلاف ہو جائے اور ریاست کو توڑنے کی بات کرے, تو وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتا. ہاں, یہ صحیح ہے کہ وہاں پر عام لوگوں کو بیلا پھسلا کے انڈین
سپورٹ پر جو ہے وہ ان کو لڑایا گیا ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف. جب وہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ ہمیں مس یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری دھرتی یہ ہے، ہمارا وطن یہ ہے، ہمارا ملک یہ ہے، ہمارا مرنا جینا ان کے ساتھ ہے، تو لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ریاست کے خلاف جانے کے بجائے ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے. حقوق کی بات کرنے پر ریاست کبھی بھی نہیں مارتی. کس کو مارا ہے؟ کیا کشمیر میں اتنے بڑے ایجیٹیشن ہوئے تو وہاں پر کیا لوگوں کو مارا جا رہا تھا؟ سندھ میں ایجیٹیشن ہوتے ہیں اپنے حقوق کی بنیاد پر، کیا لوگوں کو مارا جاتا ہے؟ حقوق کی بنیاد پر کسی کو کوئی نہیں کچھ کہتا، مگر جب آپ ریاست کو چیلنج کریں گے، اس کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، اس کو توڑنے کے خلاف بات کریں گے اور اس کے اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ضرور ریاست جو ہے وہ اپنی آنکھ دکھاتی ہے. بالکل. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے کیا اس جہاں قسم جہاں کے ماں جیسی ہے تو وہاں وہ ضرور باپ جیسی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اس لیے اسد صاحب یہ بہت بتائیے، اچھا اقدام ہے اور اس طرح کے اقدامات اور ہونے چاہیے، اور بلوچ نوجوان جو ہیں خصوصی طور پر ان کو یہ آنکھ کھولنی چاہیے کہ کب تک وہ بھارت اور دیگر ممالک کے فنڈنگ پر استعمال ہوتے رہیں گے اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کو بے گناہ مارتے رہیں گے. تو یہ ان کو آنکھ کھولنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے، اس قسم کے جو حلف ہیں اور سرنڈرز ہیں، مطلب اس کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی خصوصی اقدامات یا نگرانی کی حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ دیکھیں یہ جو سرنڈرز ہوتے ہیں یہ تو ہوتے ہیں ہم سیلف نا. جب نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جب فراری کیمپس میں موجود ہوتے ہیں، جب ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جو کمانڈرز ہیں وہ ہمیں مس یوز کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بہن بھائی سے دور رکھا ہوا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے دور رکھا ہوا ہے، ہمیں اپنے دوستوں اور خاندان اور شہریوں سے دور رکھا ہوا ہے، تو وہ پھر جب وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ وہ آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو قبائلی سردار ہیں ان کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ضرور ان کا بھی کہنے میں جو ہے مقامی لوگ ان کے کہنے کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی لوگ جو ہے وہ مانتے ہیں. لہٰذا ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہاں پر اس بات کو نوجوانوں تک پہنچانی پڑے گی کہ یہ جو انڈین سپورٹ سے وہاں پر ایک پوری کی پورا جو ہے وہ دہشت گردی کا نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے، یہ نیٹ ورک زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. آپ زیادہ عرصے تک فنڈنگ سے کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں فورسز کو یا شہری علاقوں میں کسی علاقے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر اس کے دورست نتائج نہیں ہوتے ہیں. مگر آپ مجموعی طور پر اپنی قوم کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے بچوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں. اسد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آفتاب بگٹی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو نور علی چاکرانی کا یہ فیصلہ ہے کہ ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالے جائیں، تو سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کس حد تک حب الوطنی اور قومی اداروں پر اعتماد کا مظہر ہے یہ سرنڈر؟ دیکھیں میری بہن، میں سن رہا تھا یہ کوئی حق حقوق کی بات جو کر رہے تھے بلوچستان کے معاملے میں. حق حقوق کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کر رہے تھے. اب جیسے یہ چاکرانی ایک ہماری ٹرائب ہے، بگٹی ٹرائب ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کچی کنال آ رہی ہے جو 1,30,000 ایکڑ کو جو ہے وہ آباد کر رہی ہے. یہ جناب شفیع صاحب نے ایک تحفہ دیا تھا بگٹی قوم کو. وہ ان کی زمینیں اور یہ وہ ساری کچھ سب کچھ ان کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی کہ یہ سب جو ہے یہ انڈیا اور سردار جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب تو وحشی کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، اور یہاں بگٹی اور بلوچ کے بچوں کو جو ہے ان کے پاس جوتوں تک نہیں اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں. تو یہ چیزیں ان کو سمجھ آ رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد امن آئے گا انشاءاللہ. اور انٹیلیجنس بیسز آپریشن بھی ہو رہے ہیں تو ان کے نتائج بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں کہ ظاہر سرنڈر کرنے کا ان کا راستہ ہے اور ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اس سے بھی کہ ہمارے 380 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کے باوجود ہم ان کو اپنا بھائی بنا رہے ہیں، ہم ان کو سول کے ساتھ رکھتے ہیں. کل کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان کے فلیگ کو لوگ چوم رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ان کی یہ بالکل یہ تو بڑا خوش آئند ہے اور اپریشیٹیبل عمل ہے. اس کو بالکل اس کو سراہنا بھی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بگٹی صاحب یہ بتائیے کہ جو افراد ابھی بھی پہاڑوں کی جانب فرار ہیں ان کے واپس آنے کے امکانات ہیں، اور حکومتی اقدامات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی بالکل ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا. صرف تھوڑا سا یہ پچھلے گورنمنٹ کی اس سے کچھ ان کی پالیسیز تھی جو بہتر ہوں یا غلط ہوں، کچھ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال کے اور چھوڑا گیا.
تو سلنڈر پکڑ کے چھوڑے گئے. اس طرح کا میں ایک نام لیتا ہوں, ریاض گل ایک بگٹی ہے, میں بیٹھا ہوا ہے, سیکنڈ کمانڈ ہے برامدر بگٹی کا. اس کا بیٹا ثناء اللہ جو جیل میں تھا, وہاں سے جو ہے وہ چھوڑا گیا اور آج جو ہے وہ فراری کیمپس میں اور کمانڈ. تو ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ ریاست کو بھی دیکھنی چاہیے, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ امن ہوگا اور ترقی ہوگا, اور لوگوں کے غریب لوگوں کے جو ہے وہ بچے آج بھی لارنس کالج میں پڑھ رہے ہیں, HSN میں پڑھ رہے ہیں, صادق پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہی چلتا رہے. ٹھیک ہے. اچھا اسد, آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقامی کمیونٹی ہے جو اس سرنڈر کو بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک نصاب عمل کے طور پر دیکھ رہی ہے, یا اس کا اثر زیادہ تر سیاسی اور سیکورٹی سطح تک محدود رہے گا؟ دیکھیں جی, مقامی کمیونٹی بلوچستان کی جو ہے وہ بیچاری پس رہی ہے. ان کو جو ہے وہ فارن فنڈنگ سے جو یہ تنظیمیں وہاں پر جو بلوچوں کی کام کر رہی ہیں اس وقت, ان میں تو زیادہ تر تو انڈین فنڈنگ کے ساتھ وہ تنظیمیں وہاں پر رن کر رہی ہیں, اور وہ وہاں پر ٹیررزم کا جب نشانہ بناتی ہیں ان شہری علاقوں کو یا دیگر علاقوں کو یا آنے جانے والے مسافروں کو, تو اس کی تکلیف عام آبادی کو بھی ہوتی ہے. بالکل. میجورٹی میں جو بلوچ کمیونٹی ہے وہ کبھی بھی اس ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتی. بلوچ کمیونٹی جو ہے وہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے علاقے میں ترقی ہو, اس کے علاقے میں سڑکوں کا جال بچھے, روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں اور دیگر حالات کو بہتر کیا جائے. یہ صرف ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے جو وہاں پر فارن فنڈنگ کے ساتھ کافی عرصے سے اس علاقے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں مارکہ حق کے بعد کی صورتحال کے بلوچستان کی جو صورتحال ہے یا کے پی کے کچھ علاقوں کی جو صورتحال ہے, اس پر کھل کر انڈیا کی میڈیا نے اور انڈیا میں جو ڈیبیٹ ہوئی ٹی وی چینلز پر, اس میں جتنے بھی ڈیفنس کے حوالے سے جو تجزیات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بھارت کو براہ راست جنگ کرنے کے بجائے ان علاقوں میں, شورش زدہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کرنی چاہیے تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو اکسایا جائے اور ان کو ان کی ریاست کے خلاف, ان کی حکومت کے خلاف اور ان کی عوام کے خلاف کھڑا کیا جائے اور لڑایا جائے. یہی ان کی پالیسی ہے, اور اسی پالیسی کے تحت وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے, جس سے بلوچستان کے عام لوگوں کو کوئی نہ فائدہ ہے نہ وہ اس بات سے خوش ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہو, روزگار مہیا کیا جائے. ظاہر ہے اسد صاحب, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں, اس کے شہر میں, اس کی جہاں وہ رہتا ہے وہاں پہ امن ہو اور تمام بنیادی سہولیات جو ہیں وہ میسر ہو ان کو, ان کی فیملی کو. بگٹی صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ سے بس آخری سوال جو ہے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ڈیرہ بگٹی کے عوام اور جو ان کے افراد کے لیے ابھی بھی جو پہاڑوں پر موجود ہیں, تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, ہم انہیں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ واپس اپنے ملک میں آئیں. یہ ہمارا ملک ہے اور یہی ہماری یہ ہمارا اسلام, ہمارا مذہب, ہمارا جو ہے روایت یہی بتاتی ہے زمین جو ہے وہ ماں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زمین پہ آئیں, اپنے واپس آئیں اور اپنے ملک کا ساتھ دیں اور ترقی کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کریں. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب بگٹی صاحب آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا, اور لالا اسد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہ لمحہ صرف فیصلے اور حقیقت کا ہے. جب ریاست مضبوط ہو اور قوم ہوشیار تو کوئی بھی چیلنج ناقابل حل نہیں رہتا. آج کی کہانی یہی بتاتی ہے کہ طاقت, حکمت اور قانون کے امتزاج سے پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں اور بندوقیں خاموش ہو جاتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ نگہبان.